تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانے کی درخواست۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تحریک انصاف کا رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ ملاقات میں علامہ راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گوہر اسد کیسر، لطیف کھوسہ، شہرام ترکی سمیت دیگر رہنما شامل تھے۔ اسپیکر نے مزید کہا، سہولت فراہم کرنے کے لیے موجود ہوں، مگر معاملات کی بہتری کے لیے تحریک انصاف کو رویہ درست کرنا ہوگا۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر شہریوں کو آف لوڈ کرنے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق جنوبی افریقہ، متحدہ عرب امارات، یوگینڈا، آذربائیجان، ملیشیا، تھائی لینڈ جانے والے شہری ریڈار پر ہیں۔ دیگر ممالک کے لیے بھی FIA سفری دستاویزات کی جانچ کرتی ہے۔ جعلی دستاویزات پائے جانے پر مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ متعلقہ افراد کو ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ پولیس شکایت والے افراد، سرکاری ملازمین کے اضافی NOC نہ رکھنے والے اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل شہری ہٹ لسٹ پر ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران اسلام آباد ایئرپورٹ سے 3 افراد کو آف لوڈ کیا گیا۔ آف لوڈ کیے گئے افراد پر جعلی دستاویزات رکھنے کے مقدمات درج ہیں۔ لاہور میں ٹریفک پولیس کا سرکاری محکموں کی چلان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 209 سرکاری گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔ CTO لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کے احکامات پر ٹریفک پولیس نے 55 سرکاری محکموں کی چالان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی۔ 24 گھنٹے کے دوران 1282 چالانوں کے جرمانے ریکور کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروائے گئے۔ ڈاکٹر اطہر وحید کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، سرکاری گاڑی ہو یا شہری کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ CRMS موبائل ایپ سے پیدائش، موت، شادی، طلاق کا بروقت اور آسان اندراج ممکن ہوگا۔ موبائل ایپ سے پیدائش، وفات، نکاح اور طلاق کے رجسٹریشن کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم موبائل ایپ اور OU کا سائنس سے تقریب سے خطاب، کہا ایپ سے شہریوں کی قطاروں، تاخیر، کاغذی کارروائی اور فضول چکروں سے چھٹکارا ملے گا۔ پیپلز پارٹی حکومت کا ہر قدم عوامی خدمت اور بہتری کے لیے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈومیسائل ریزیڈنٹ کارڈ اور سوشل پروٹیکشن کارڈ بھی ڈیجیٹلائز کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور سندھ حکومت کے زیر اہتمام 3 روزہ سندھ کرافٹ فیسٹیول کا آغاز آج پورٹ گرینڈ کراچی میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ فیسٹیول کا افتتاح کریں گے۔ وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ انتظامات کو حتمی شکل دے چکے ہیں۔ پورٹ گرینڈ میں سندھی ثقافت کے رنگوں سے سجے مختلف سٹالز توجہ کا مرکز۔ معروف گلوکارہ صنم ماروی سمیت دیگر فنکار پرفارم کریں گے۔ فیسٹیول میں بلاول انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل ریسرچ کا خصوصی ڈسپلے بھی رکھا گیا ہے۔ بانی PTI کے اقتدار میں آنے کے بعد 4 سال میں تباہی ہوئی، کوششوں کے باوجود PTI دور کی تباہی ختم نہیں ہو رہی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا، جنرل فیض حمید کا ٹرائل چل رہا ہے، ساری تباہی کی ذمہ داری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان میں تباہی کے ذمہ دار PTI اور 2018 میں انہیں اقتدار میں لانے والے ہیں۔ یہ سارے چہرے خود ہی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ مسلم لیگ نون کی ترجیحات میں ان کو انجام تک پہنچنا شامل نہیں۔ وائٹ ہاؤس حملے میں زخمی ایک خاتون اہلکار دم توڑ گئی، دوسرا زخمی گارڈ زندگی اور موت کی جنگ لڑنے میں مصروف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا نیشنل گارڈز پر حملہ کرنے والے کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکی میں غیر قانونی طور پر آنے والے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حکام سے غیر قانونی تارکین سے متعلق تفصیلی بات کی، ہمارے سیکیورٹی اہلکار ملک کی خدمت کر رہے ہیں، وینزویلا کو حد میں رکھنے کے لیے جلد کارروائی شروع کریں گے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی مضبوط فوج اور دفاعی آلات ہیں۔ ہمارے B-2 بمبار طیاروں نے 37 گھنٹے پرواز کی اور ہدف کو نشانہ بنایا۔ B-2 بمبار طیاروں کے پائلٹ سے ملاقات کی، یہ پائلٹس ٹام کروز کی طرح تھے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز پر فائرنگ کرنے والے مشتبہ حملہ آور کے گھر پر FBI کا چھاپا، رحمان اللہ کا موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز کو قبضے میں لے لیا۔ ملزم کے رشتہ داروں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ ڈائریکٹر FBI کا
کاش پٹیل نے کہا کہ حملہ آور افغانستان میں امریکی فوج کا سہولت کار رہ چکا ہے. ملزم کے تمام ممکنہ رابطوں، ساتھیوں اور پس منظر کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے. ٹرمپ کا تیسری دنیا کے ممالک پر امریکہ کے دروازے مستقل بند کرنے کا اعلان. سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا امیگریشن نظام غیر معمولی دباؤ کا شکار ہے. سسٹم کی بحالی کے لیے اسے مکمل طور پر روکنا ضروری ہے. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ میں غیر ملکی آبادی 5 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جن میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو فلاحی پروگرامز، مجرمانہ ریکارڈ یا ناکام ممالک سے آئے ہیں. امریکی صدر نے الزام لگایا کہ نہ یہ آبادی امریکی عوام کے وسائل پر بڑا بوجھ ہے اور ملک میں جرائم، خراب تعلیمی نظام، بے روزگاری اور شہری مسائل میں اضافے کی وجہ بھی ہے. افغان سرزمین سے ایک بار پھر دہشت گردی. تاجکستان میں افغانستان سے حملہ، 3 چینی شہری ہلاک. افغانستان سے آئے حملہ آوروں نے ڈرون کے ذریعے نجی کمپنی کے کیمپ کو نشانہ بنایا. تاجکستان نے افغانستان سے حملے کو دہشت گردی قرار دیا. تاجکستان حکومت کا افغان طالبان رجیم سے فوری تحقیقات کا مطالبہ. چین کی تاجکستان پر حملے کی شدید مذمت، اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت. پاکستان نے بھی تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا، افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پوری عالمی برادری کو تشویش ہے. حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرہ. سیکیورٹی فورسز کا امن دشمنوں پر بڑا وار. ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران 22 خارج ہلاک. ISPR کے مطابق خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا. فورسز نے مشتبہ ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا. آپریشن کے بعد علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن. دہشت گردی اور تخریب کاری کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے کارروائیاں مزید سخت. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. بنو میں فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کا رات گئے احمد زئی پولیس اسٹیشن پر حملہ. حملے میں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال. پولیس کی بروقت اور جرأت مندانہ جوابی کارروائی حملہ ناکام بنا دیا. پولیس اور فورسز کی مشترکہ کارروائی، دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان. حملے میں زخمی پولیس کے 5 جوان اسپتال منتقل. بارودی مواد ناکارہ بنانے کے لیے بم ڈسپوزل یونٹ طلب. DIG بنو اور DPO کا جوانوں کی بہادری پر خراج تحسین. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. پاک بحرین تعلقات کو معاشی تعاون میں بدلنے کا وقت آ گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کے دارالحکومت منامہ میں کاروباری برادری سے خطاب. بحرین کے بزنس کمیونٹی کو سرمایہ کاری کی دعوت. کہا زراعت، IT، مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون ناگزیر ہے. دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے اسٹریٹجک تعاون موجود ہے. ان شعبوں میں دونوں ممالک باہمی کام کر سکتے ہیں اور اپنی کوششوں، علم، تجربے اور ایک دوسرے کے لیے وابستگی کے ذریعے حقیقی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں. اسلام آباد اور منامہ کے تعلقات ثقافتی، مذہبی، باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بحرین کا دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے. لندن میں ڈاکٹرز سے ملاقات کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلین ہم منصب ٹونی برک میں ویڈیو لنک میٹنگ. غیر قانونی امیگریشن کو روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق. پولیس اور پیراملٹری فورسز کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز کے آغاز کے حوالے سے بھی بات چیت. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی نے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے متعلق بھی بتایا. محسن نقوی کی آسٹریلوی ہم منصب کو پاکستان کی دورے کی بھی دعوت.